کائنات کا معلم، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ علم و معلومات کا خزانہ رکھنے والے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار ہیں، اس لیے کہ آپ کائنات کے معلم ہیں۔ ایسے معلم دیکھیں، مکے میں رہے معلم رہے، مدینے میں رہے معلم رہے، سفر میں رہے معلم رہے، حضر میں رہے معلم رہے، جہاں رہے معلم رہے۔ جب آپ مکے میں رہے تو دار ارقم آپ کا مدرسہ تھا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہ صفہ جو مسجد نبوی کے بعد چل رہا تھا وہ آپ کا مدرسہ تھا، اور اس میں پڑھنے والے طلبہ یہ اصحاب صفہ تھے۔ ایک معلم، ایک چبوترا، ایک کتاب، اس مدرسے کا نصاب اور پراسپیکٹس 10 کتابوں کو پھیلا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک معلم، ایک کتاب، ایک درس تھا۔ اور پڑھنے پڑھانے کا اثر یہ، پڑھنے والے طلبہ کا حال یہ کہ جہاں 4 سال 10 سال 20 سال کا آدمی پڑھ کر نکل رہا ہے، وہ صداقت کا تاجدار بن کر نکل رہا ہے، عدالت کا بادشاہ بن کے نکل رہا ہے، سخاوت کا تاجدار بن کے نکل رہا ہے، شجاعت کا علم بردار بن کے نکل رہا ہے۔ اور عالم یہ ہے اس درسگاہ میں پڑھنے والوں کی تربیت اس شان سے ہو رہی ہے کہ اسلام اور بانی اسلام کے چرنوں پر اپنی بلیداری اور قربانی دینے کے لیے ہر آن تیار ہے، صلیب و دار صحیح، دشت و کوہسار صحیح، جہاں بھی پکارا ہے تم نے جانزار چلے، سنی جو بانگے جنگ تو بقدرے گاہے جفا، کفن بدوش اسیران زلف یاد۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، اس شان سے تعلیم پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا علیہ السلام جو معلم، جو معلم ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ نادان، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ لکھنا نہیں جانتے؟ فاروق اعظم سے ہمارے آقا نے ایک بات فرمایا کہ دوات لاؤ، کاغذ لے آؤ، میں ذرا سا خلافت لکھ دوں۔ ارے جو لکھنا نہیں جانے گا وہ لکھنے کی خواہش کیسے کرے گا؟ کیا کہے گا؟ ارے یہ کوئی احسان مانو، اللہ کا شکر مناؤ کہ قلم نہیں پکڑا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت نے قلم پکڑ لیا ہوتا تو آج دنیا کہتی کہ ارے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اس لیے ہمارے حضور نے قلم نہ پکڑ کے دنیا والوں کو بتا دیا یہ کلام، یہ کتاب کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کلام الہی ہے۔ احسان لکھیں تو احسان، نہ لکھیں تو احسان در احسان۔ تو میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی وحی کا جو نزول ہوا اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ اقرا، اقرا پڑھیے، اقرا فعل امر، صیغہ امر پڑھیے۔ تو جس قوم کے نبی پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہو اور جس میں تعلیم کے عنوان سے خطاب کیا گیا ہو اور علم ہو، تو اگر اسی نبی کے قوم، اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کا امتی اگر علم سے بے بہرا رہ جائے یا جاہل رہ جائے، ان پڑھ رہ جائے تو یہ لمحے فکریہ کو کاہے لگا دی ہے؟ مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ آپ کو بند کر دیجیے۔ ایگو یہ ترنم سے پڑھنے والوں کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو ضرورت کیا ہے؟ پڑھنا ہے ہم کو۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے اور تعلیمی مراکز کو مضبوط کرنا ہے۔ تعلیمی
اداروں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، اس کوشش میں لگا رہنا ہے۔ سب پڑھیں، بچے پڑھیں، جوان پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، خواتین پڑھیں، سب علم و معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کریں، اس لیے کہ تعلیم کی فضیلت ساری دنیا کو معلوم ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا کو مسلم ہے کہ تعلیم بہت افضل چیز ہے۔ ارے انسان تو انسان، اگر تعلیم جانوروں کو بھی دے دی جائے تو اس کی فضیلت مسلم ہو جاتی ہے۔ ایک جانور ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں کتا، DOG انگریزی میں، اور عربی میں کہتے ہیں الکلب، کلب المنے کتا۔ تو آپ جانتے کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلب معلم، ایک ہوتا ہے کلب غیر معلم، یعنی ایک ٹرینڈ کتا ہوتا ہے، ایک ان ٹرینڈ ہوتا ہے۔ جو کتا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے لیے غذائیں بھی میڈیکیٹڈ ہوا کرتی ہیں، میڈیکیٹڈ صابن سے اسے نہلایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی اٹیچی خود نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے کتے کو کار پر بٹھا کر گھمانے لے جاتے ہیں، کہ اس کے بیٹا کہیں گھسا کھاتا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ دو طرح کے کتے، یہ علماء، ہمارے اساتذہ، مفتیان کرام، پیران اعظام، سادات کرام یہاں جلوہ بار ہیں۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، مولانا شاکر صاحب ہیں، فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کلب معلم کو، ٹرینڈ کتا کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیا اور اس کتے نے کسی حلال جانور کو پکڑ لیا، اس کے پکڑ لینے کی وجہ سے اگر وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اور جو کلب غیر معلم ہے، انٹرینڈ کتا ہے، وہ اگر کسی حلال جانور کو پکڑ لے، اگرچہ اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے انہیں چھوڑا گیا ہو، اس کے پکڑ لینے کی وجہ سے اگر وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ کتا یہ بھی ہے، کتا وہ بھی ہے، جو رنگ اس کا ہے وہی رنگ اس کا ہے، جو ہے اس کی ہے وہی ہے اس کی ہے، جو سائز اس کا ہے وہی سائز اس کا ہے، مگر اسے آپ نے تعلیم دے دیا ہے، اسے تعلیم نہیں دیا ہے۔ تعلیم دے دینے کا نتیجہ یہ ہے کتوں میں کتا افضل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ حضرت انسان زیور علم سے آراستہ ہو جائے تو یہ کیوں کرنا افضل ہوگا؟ آج ضرورت ہے ہمیں ہر تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی۔ آپ کو دیکھیے، ابھی کئی سال پہلے ملک کی اکثریت نے ایک بل پاس کیا تھا، سنسد ایک بل پیش کیا تھا، اور سنسد بھون میں ایسا آدمی جس کے پاس گولہ بارود کی طاقت نہیں تھی، تلوار اور ہتھیار نہیں تھے، ہاں اگر تھا تو علم کی طاقت تھی، علم کی زبان تھی، علم کا بول بالا تھا۔ اس نے بھرے صدن میں ملک کی اکثریت کے پارد کیے ہوئے بل کو نہایت ذلت آمیز انداز میں دھار کر کے رکھ دیا، اس کا کوئی پال نہیں پیدا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، جلسہ دستار بندی، کانفرنس، اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں۔ اگر آج اپنی عبادت گاہوں، درس گاہوں کی، خانقاہوں کی، اوقاف کی، یہاں تک کہ اپنے ایمانی تخصص کی حفاظت، اپنے ایمانی تشخصات کی حفاظت چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے برکاتی پیغام ہے، اور امام احمد رضا کے پیر خانے کا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔
पैगाम है जामिया अरबिया के प्लेटफार्म से मैं उसी ऐलान को दोहराना चाहूंगा कि आधी रोटी खाना है और बच्चों को पढ़ाना। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं हाई स्कूल पास कर लिया पासपोर्ट बन जाएगा, बस अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोई पढ़ाई है? हाई स्कूल इंटर अगर आपने पढ़ा तो आप पढ़े हुए हैं? नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आप पढ़ने के लायक हुए हैं। अब वहां से लाइन चेंज होती है, मेडिकल लाइन में जाएंगे या आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, IAS PCS करेंगे, क्या करेंगे, वहां से लाइनें बनती है। जब पढ़ने के लायक हुए छोड़ दिया पढ़ाई, ये पढ़ाई नहीं है। ये हाई स्कूल इंटर करना ये पढ़ना नहीं है। इतना पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कुछ करना है और कायनात के निजाम में कुछ जो है इनकलाब बर्पा करना है, दुनिया के निजाम में कुछ अपनी पहचान अगर छोड़ना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये नारा जो है जबान पे होना चाहिए, हर जबान पर होना चाहिए कि आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, अगर कोई सिपाही बन गया तो उसी में मत रहो, कोशिश करो कि हम दारोगा बनेंगे, है ना, SP बनेंगे, CSP बनेंगे, लगे रहो। अगर कोई एक बार वो क्या प्रधान बन गया तो उसी में मत लगा रहे, बल्कि चेयरमैन बनने की भी कोशिश करो, विधायक भी बनो, सांसद भी बनो, आगे बढ़ते रहो। जाने के उसी प्रधानी में पूरी उम्र काट दिया। अगर सियासत में ही रहना है, सियासत ही करना है तो कायदे से करो, ईमानदारी के साथ करो। अगर ईमानदारी से के साथ सियासत करोगे तो कौन तुम्हें आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ क्यों? इसलिए कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। APJ अब्दुल कलाम को सदारत का ओहदा दिया गया था ना। भारत का सर आज जो फख्र से ऊंचा हो गया है, ये किसी शियान की देन नहीं है, बल्कि अब्दुल कलाम की देन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे पढ़ें, डॉक्टर बने, मेडिकल ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। क्यों? इसलिए कि मेडिकल सेंटर का ऑफिसर अगर अपना आदमी होगा तो किडनी चोरी नहीं होगी, और अगर इदारों का तालीम गाहों का प्रोफेसर, DC और चांसलर अगर अपना आदमी होगा तो हिजाब पर पाबंदी नहीं लगेगी। बेशक आला तालीम हासिल करें तो हमें उस स्कूल उस DC बनना होगा, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन के दिखाना होगा। ये कैसे होगा? क्या प्लाट खरीदते जाओ, मकान पर मकान बनाते जाओ, और जो महंगे महंगे पत्थर, महंगे महंगे टाइल्स लगाते जाओ। शादी ब्याह बारात चार खानों में न करो, 40 किस्म का आइटम हो। कहाँ जा रहे हो मुसलमान? कहाँ ले जा रहे हो तुम उनको? कहाँ जा रहे हो? मैं कहना चाहूंगा कि सादगी इख्तियार करो, कम खाओ, और मकान 1 साल में नहीं, अरे 10 साल में तो बनेगा। मकान में मकान का पत्थर नहीं लगाएंगे हम, जो है मामूली टाइल्स से काम चला लेंगे, मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। वाह, आज मुसलमानों की गुर्बत अगर देखना हो तो मस्जिद में चले जाइए, फिर देखिए ठीक से चटाई भी